بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد دانیال ملک، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ ہے، اور 9 نومبر علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش بھی ہے۔ تو اس حوالے سے نومبر میں ایک خصوصی رغبت ہوتی ہے ہماری ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار کی طرف۔ تو آج ایک بہت ہی زبردست نظم حضرت علامہ اقبال کی، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، جسے ہم شیطان کا فرمان کے نام سے بھی مشہور ہے، اور ابلیس کی بیٹھک بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس میں دراصل انہوں نے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس میں کچھ 6 اشعار ہیں، تقریباً 6 پوائنٹس ہیں، جس کا آج ہم ذکر کریں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے شیطان نے جو ہے وہ اپنی مجلس شورا لگائی، اور اس میں اپنے جو کارندے تھے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم نے مسلمانوں کی جو ایک بانڈ بنا ہوا ہے، ایک اجتماعیت ہے، اس کو توڑنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کے اشعار کچھ نظمیں ایسی ہیں کہ وہ 100 سال کی ہسٹری پہ بھاری ہیں۔ اب یہ میں آپ کو اس کا پورا مطلب سمجھاؤں گا، تشریح کروں گا کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں۔ برہمن کون ہوتے ہیں؟ ہندوؤں کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، کیونکہ اسلام میں تو کوئی جماعت ہے نہیں، جس نے اسلام قبول کر لیا وہ سارے ایک ہی ایکوالٹی، اسلام جو ہے وہ ایکوالٹی کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی ہمارے ہاں ذاتیں نہیں ہیں۔ لیکن ہندو کا جو مذہب ہے ان میں ذاتیں ہیں کہ برہمن جو ہے وہ سب سے اوپر کلاس ہے، اور پھر اس کے بعد اور ان کی مذہب کی ذاتیں ہیں، وہ چھوٹے کام ہی کریں گے۔ برہمنی یعنی دین کے ان کے جو مذہب کے ہیں وہ سارے بڑے یہی ہوتے ہیں برہمن۔ تو اس لیے حضرت علامہ اقبال نے برہمنوں کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے جو ان کے ٹاپ ہیں لیڈرز جو ہیں، ان کو آپ سیاست کے پیش میں، یعنی ان کو آپ سیاست کی الجھنوں میں، سیاست کے مسائل میں، ان میں پھنسا کر زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ زناری کون ہوتے ہیں؟ زناری وہ ہوتے ہیں جو اپنے گلے میں سلیب، ایک کرسچنز جو ہوتے ہیں وہ اپنے گلے میں ایک لاکٹ پہنتے ہیں جس کو جو ٹی کا نشان، سلیب کا نشان ہوتا ہے، تو اس کو زناری کہتے ہیں۔ زناریوں کو دیر کہن ہوتا ہے پرانا مندر، کلیسا، جو چرچ ہوتا ہے ایک کرسچن کا، تو اس کو دیر کہن کہتے ہیں۔ دیر کہن سے نکال دو، یعنی برہمنوں کو بھی پھنسا دو سیاست کے پیج میں، اور زناریوں کو بھی جو ہے وہ ان کے کلیسا اور اپنے ان کے جو چرچ ہیں ان سے نکال دو، یعنی ان کے مین آبجیکٹیو سے ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شعر جو ہے یہ بہت ہی زبردست شعر ہے، سب سے مشہور شعر ہے اس نظم کا۔ وہ شعر ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو فاقہ کش، دراصل یہاں پہ فاقہ کش سے مراد ہے دلیری، شجاعت، بہادری۔ تو فاقہ کش جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کے لیے یہ چھوٹی بات ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جان اسلام کے لیے یا دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ صرف کرے۔ تو فاقہ کش جو ہے، اب فاقہ روح محمد اس کے بدن سے جب نکلے گی، جب اس کو دوسرے مسائل میں، الجھنات میں پھنسایا جائے گا، جب اس کو نئی نئی چیزوں کی جو ہے وہ لت لگا کے اور اس کے جسم سے جو روح محمد نکلے گی، تب جا کے وہ فاقہ کش سے جو ہے وہ دنیا کی طرف آئے گا۔ اور اگر وہ موت سے نہیں ڈرتا تو اس کے بدن سے ہمیں روح محمد نکالنی ہے، یہ شیطان جو ہے وہ اپنے کرندوں سے فرما رہا ہے۔ تیسرا شعر بڑا ہی زبردست، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کے کئی اشعار جو ہیں وہ آج کل کی ہسٹری پہ فٹ آتے ہیں۔ تو فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ حجاز و یمن سے نکال دو، یہ ہے کہ فکر عرب کو دیکھ کر، اب دیکھیں یہاں پہ اقبال نے بات کی ہے کہ آپ جو عرب کے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، عرب دراصل پوری مسلمانوں کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے، عرب کو آپ دیکھیں فرنگی تخیلات، یعنی فرنگی تخیلات سے یہاں مطلب ہے کہ جدید انہیں تخیلات دے کر، مثلا آج کل کے ہیں کہ لیڈیز کو برقع نہ پہنایا جائے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کنسرٹ ہونے لگے، ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ابھی ایک انگریز جو ہے میوزیشین، اس کا کنسرٹ، اس میں 2-2.5 لاکھ لوگوں کی جو شرکت تھی۔ ہمیں ایسے ڈفرینٹ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہاں پہ نئے نئے کام ہو رہے ہیں، بارز، کلبز اور کسینوز اور جوا بازی، شراب اور ڈفرینٹ وہاں پہ
نئے یعنی جدت آ رہی ہے وہاں پہ. اور جدت، اسلام جدت کو نہیں روکتا، اسلام جدت سے جو پھیلنے والا شر ہے اس کو روکتا ہے. اور لہٰذا جو ہے اس بیس کو ہم نہیں بدل سکتے کہ ہم جو ہے وہ بیسکس ہی ہٹا دیں اسلام کے اور عورت کو جو ہے وہ آزاد کر دیں، برقعے سے جینز میں لے آئیں اور ہم بالکل اپنے حلیے بدل لیں اور نئی نئی جدت کو اپنائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا تو انہوں نے جو شیطان ہے وہ یہ کہہ رہے کہ فکر عرب سے آپ جو ہے وہ ان کو فرنگی تخیلات دے کے اسلام کو آپ جو ہے وہ ان کے دلوں سے، سینوں سے اور ان کی جو ہے روایات سے نکال سکتے ہیں. یہ شعر دیکھیں کہ افغانیوں کے غیر دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اب یہاں پہ اقبال حضرت جو ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں افغانیوں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی دین کی غیرت کا جو ہے وہ علاج کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دیں. اب ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دیں، اس کے دو پہلو بنتے ہیں، دو ہی بڑے زبردست. ایک تو یہ کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکالنے کا بات یہ ہے کہ آپ جو افغانیوں کے جو بزرگ ہیں دینی اور یا دینی شاعر اسلام ہیں ان کو جو ہے آپ ان سے دور کر دیں تو وہ جو ہے خود دین سے دور ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن یعنی ان کو ان کے ملک سے نکال دیں. جیسے آج جب ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ 20 سال بعد انہیں اپنا ملک واپس ملا. ایک طرح سے یو ایس نکلا، اس سے پہلے یو ایس ایس آر، رشیا اور برٹن نے بھی وہاں پہ جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ سارے شیطان کے کرندے ہی ہیں. اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ڈفرینٹ سارے کرسچن، یہ انہی شیطان کے جو ہیں وہ کرندے ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے کافی پہلے ہمیں بتا دیا تھا. تو دیکھیں ملا کو ان کی کوہ و دمن یعنی جب وہ اپنے ان کے پاس ایک ٹکڑا ہی نہیں ہوگا، ان کا ملک ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے جو ہے وہ اسلام کو پریکٹس کریں گے. تو یہ ان کی جو ہے وہ علاج ہے. اب یہ شعر دیکھیں کہ اہل حرم سے ان کی روایت چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اس شعر میں علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ اہل حرم سے جو ہے ان کی روایات، جو ان کے اکابرین کی روایات ہیں ان کو چھین لو اور آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. یہ اقبال نے ایک بہت ہی سمجھنے والا مصرع ہے اور اس میں علامہ اقبال نے جو مشابہت یوز کی ہے. آہو کہتے ہیں ایک ہرن پایا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا، ڈفرینٹ ایریاز ہیں، اسپیسیفک مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پہ ہرن کو آہو کہا جاتا ہے. تو آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو کا مطلب ہے کہ مرغزار ختن کہتے ہیں ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں سے نکال دو. تو اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. یہ جو اقبال کا شعر ہے یہ میرا فیوریٹ شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یعنی اقبال کا جو نفس ہے، اقبال کی جو زندگی ہے، اقبال کا جو ایک رہن سہن اور اس کا ایک لوگوں کو جگانے کا ایک طریقہ ہے، اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ہے. یعنی جو لالا، جو چمن ہمارا جو ملک ہے، اس میں جو ایک لوگوں کے سینوں میں جو علامہ اقبال جو ایک رہنمائی کی آگ جو ہے وہ جلا رہے ہیں وہ تیز ہو رہی ہے. تو ایسے غزل سرا کو اگر ایسے لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں تو ان کو چمن سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا جو ہے کام آسان ہو سکے. تو یہ تھا آج مجلس شورا، اقبال کی نظم جو ہے اس کی ہم نے تشریح پیش کی. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ.